بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن الکریم انتہائی مختصر تعارف 17واں پارہ اقترب للناس۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 17ویں پارے کی ابتدا سورۃ الانبیاء مکمل صورت اور انتہا سورۃ الحج مکمل صورت پر ہو رہی ہے، یعنی 17ویں پارے میں 2 مکمل صورتیں اس پارہ کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ سورۃ الانبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مکی صورتوں کی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی بنیادی عقائد توحید و رسالت اور آخرت کا ذکر ہے، اور متعدد انبیاء کرام کا اس صورت میں تذکرہ موجود ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ خصوصیت جو اہم مضامین اس صورت میں ذکر ہوئے وہ کچھ اس طرح سے ہیں: تقلید کا ثبوت، توحید خداوندی پر نقلی دلیل، وعدہ موت، کل نفس ذائقۃ الموت، اعمال کا وزن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر مبارک، حضرت ایوب کا واقعہ، حضرت یونس کا واقعہ، اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے مثل و بے مثال اعزاز سے نوازتے ہوئے ارشاد فرمایا: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد سورۃ الحج کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الحج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی اور اس کا منظر دہشت ناک ہوگا۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ نشے میں نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی کیفیت ایسی ہو جائے گی۔ اس سورہ مبارکہ میں جن دوسرے اہم مضامین کا ذکر ہوا وہ کچھ اس طرح سے ہیں: موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، دنیاوی فوائد کے لیے ایمان قبول کرنا، حاسدین کا غیظ و غضب میں جلنا، کعبۃ اللہ کی تعمیر، ایام قربانی کا مقصد، پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت، اسلامی ریاست کے فرائض و مقاصد، اور آخری آیت مبارکہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب قیامت کے دن سابقہ انبیاء اپنی امتوں پر گواہی دیں گے کہ ہم نے انہیں احکامات پہنچا دیے تھے، تو وہ امتیں انکار کریں گی۔ اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ ان انبیاء کرام نے احکام پہنچا دیے تھے۔ اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یوم حشر ظاہر ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اسلام کے بنیادی ارکان کی پابندی کریں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے فیوزات و برکات سے نوازے اور اپنی اس مقدس و معطر کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔